بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ عزیز طلباء، آج ہم جس ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیں گے وہ ہے جاپان۔ سوال ہمارا ہوگا پاکستان اور جاپان کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ جاپان جو ہے وہ براعظم ایشیا کے مشرق میں واقع ہے اور انتہائی مشرق میں واقع ہونے کی وجہ سے اسے چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں جاپان کی صنعتی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ صنعتی لحاظ سے انتہائی اہم ملک ہے اور اس نے صنعتی میدان میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ سب سے پہلے چڑھتے سورج کی سرزمین تو جاپان کا ملک براعظم ایشیا کے مشرق میں 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ انتہائی مشرق میں ہے اور اس لیے جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے صنعتی اہمیت۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے زبردست ترقی کی۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے جو ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس کی موجودہ اہمیت گزشتہ صدی میں قائم ہونے والی صنعتوں کی بدولت ہے اور یہ شہر صنعتی لحاظ سے ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں جو سب سے زیادہ تباہی دیکھی تھی وہ جاپان نے دیکھی تھی کیونکہ اس کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے اور اس کے بعد کئی سالوں تک جاپان نے وہ زبردست وہ تنگی کا سامنا بھی کیا، لیکن دنیا سے کٹ کے اس نے اپنے بلبوتے پر ترقی کی منازل کو طے کیا اور آج جاپان کا شمار صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اہم صنعتیں اور کارخانے جاپان میں مشینری، کپڑا، روزمرہ ضروریات کی چیزیں، خوراک، مشروبات تیار کرنے والی متعدد فیکٹریاں ہیں۔ بجلی کا سامان، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے، گھڑیاں اور متفرق سامان تیار کرنے کے بے شمار چھوٹے بڑے یونٹ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بھاری صنعتوں میں فولاد سازی، جہاز سازی، تیل صاف کرنے کے لیے کئی بڑے کارخانے شامل ہیں۔ یہ کارخانے زیادہ تر ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور جاپان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون۔ تو جاپان براعظم ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ پاکستان جاپان سے گاڑیاں، الیکٹرانکس کی اشیاء منگواتا ہے۔ جاپان نے پاکستان میں تعلیم کی بہتری سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ جاپان پاکستانی مچھلی کے خریداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی امداد۔ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے آنے کے بعد جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا اور اس نے امریکہ کے اتحادی کا کردار بھی ادا کیا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے، اس جنگ میں شریک رہنے کی وجہ سے، شدت پسندی کے خلاف جنگ میں شریک رہنے کی وجہ سے پاکستان نے خود دہشت گردی کے بڑے واقعات کا سامنا کیا۔ تو اس جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے جاپان نے پاکستان کی کئی بار امداد کی۔ جاپانی قوم انتہائی خوددار ہے۔ ان کی ترقی، ان کی محنت اور عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس قوم نے اپنے بلبوتے پر ان منازل کو طے کیا اور دنیا سے الگ رہ کر اپنا ایک مقام وہ پیدا کیا۔ پاکستان اور جاپان کے تعلقات مثالی ہیں اور مختلف حوالوں سے مختلف مواقعوں پر تعاون بھی جاری و ساری ہے۔ عزیز طلباء، اگلا ہمارا ٹاپک ہے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن۔ یہ ہے UNO، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو مختلف تمام ممالک وہ اس کے رکن ہیں اور یہ ممالک کے مابین پیدا ہونے والے مسائل کے حل اور پرامن ماحول کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام سے پہلے جو 1914 اور 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں دنیا نے تباہی دیکھی، اور اس جنگ کے بعد کچھ مبصرین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ کوئی ایسی وہ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو ہماری آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضامن ہو اور دنیا کو جنگ کی تباہی سے بچا سکے۔ اس مقصد کے لیے 1919 میں
انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز قائم کی گئی، جس کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد دنیا کو، آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہی سے بچانا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ ناکام رہا اور 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، اور اس جنگ عظیم نے تباہی کا ایک بہت بڑا دروازہ جو ہے وہ کھولا۔ اس کے بعد ہے اقوام متحدہ کا قیام۔ تو دوسری جنگ عظیم میں جو تباہی اقوام عالم نے دیکھی وہ واقعتاً بہت بڑی تباہی تھی۔ ایٹم بم کا استعمال کیا گیا، جاپان کے 2 شہروں کو ہٹ کیا گیا، اور کئی نسلوں نے اس تباہی کا خمیازہ بھگتا۔ اب انجمن اقوام کا مقصد ہی جنگ کی تباہی سے بچانا تھا، لیکن یہ ادارہ ناکام ہو گیا دوسری جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے۔ تو جنگ کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا، اور اس مقصد کے لیے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، اور اس بات پر غور ہوا کہ ایک ایسی جو ہے وہ تنظیم قائم کی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو تمام ممالک کو یکجا رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ تو اس سلسلے میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 50 ریاستوں کے نمائندوں نے 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی، اور یہ ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آ گیا، اور اس کا صدر مقام نیو یارک میں ہے۔ تمام ممالک اس کے رکن ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد۔ تو اس کے چیدہ مقاصد میں بین الاقوامی امن کا قیام، معاشی و معاشرتی تعاون، انصاف کی فراہمی اور انسانی مسائل کا حل ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہی تھا کہ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔